بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم دن ہے آج، بہت اہم دن۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 ممبر بینچ آج جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اپیل یا ریویو پٹیشن تھی کہ جی الیکشن 14 مئی کو نہیں ہو سکتے اور یہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہی ہوں گے، اس کی سماعت ہے۔ آج 3 ممبر بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن موجود ہیں، آج اس پر سماعت کرے گا۔ اب یہ کیس جو ہے بظاہر یہ الیکشن کمیشن کی اپیل ہے، ان کی ریویو پٹیشن ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہلے جو فیصلے ہیں اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ آئین کہتا ہے کہ الیکشنز 90 دن کے اندر ہوں۔ اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آئین کہتا ہے کہ الیکشنز 90 دنوں کے اندر ہوں۔ یہ بات بھی طے کر دی گئی کہ قومی اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں ان کے لیے اور صوبائی اسمبلی کے، مثال کے طور پہ جو اگر صوبے کی جو اسمبلی ہے اس کو گورنر نہیں سائن کرتا توڑنے پر اور چیف منسٹر کی ایڈوائس پر وہ اسمبلی خود بخود ریزالو ہو جاتی ہے، تو اس کی تاریخ جو ہے الیکشن کی، اس کا تعین صدر مملکت کریں گے، گورنر نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی طے کر دیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن شیڈیول میں تو تبدیلی لا سکتا ہے، لیکن الیکشن ڈیٹ میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے ساتھ الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہدایت کی کہ پیسے آپ انہیں جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے اس میں سے دے دیں۔ فائنانس منسٹری سے کہا کہ آپ پیسے الیکشن کے دیں 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو، اور اس کی بعد میں اپروول لے لیں۔ لیکن کیا ہوا، یہ میں آپ کو پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ اس حکومت نے کیا کیا کہ انہوں نے وزارت فائنانس نے چیمبر میں آ کے یہ کہا کہ جی بالکل ہم ایسا کر دیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی آپ یہ ڈائریکٹ آرڈر کر دیں تو دیٹ از انف، اور سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ اس آرڈر کو فائنل سمجھا جائے اور تمام جو محکمے ہیں، جو اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ہے، اس کو بھی اس میں آن بورڈ لیا گیا، فائنانس منسٹری، اسٹیٹ بینک، کہ یہ سارے مل کر کام کر کے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دے دیے جائیں۔ لیکن چیمبر میں یہ حامی بھر کے گئے، جب واپس گئے تو وہاں پر جو فائنانس منسٹری ہے انہوں نے، عدالت کا حکم تھا کہ آپ پیسے دے دیں اور بعد میں اپروو کروا لیں، لیکن حکومت نے کیا کیا کہ انہوں نے وفاقی کابینہ میں اس کو پیش کیا۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ جناب اس کی اپروول آپ پارلیمنٹ سے لیں، قومی اسمبلی سے لیں، اور قومی اسمبلی میں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے۔ اور یہ منی بل تھا، ایک منی بل کا حصہ تھے یہ 21 ارب روپے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر منی بل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس میجورٹی نہیں رہی، اور اب یہ حکومت جو ہے یہ فال کر گئی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک طرف تو اس منی بل کو ریجیکٹ کروایا، اور جب عدالت نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تو اس کے بعد انہوں نے پھر شہباز شریف کے لیے اعتماد کا ووٹ بھی لیا اور کھلی تقاریر کی وہاں پر کہ ہم یہ پیسے نہیں دیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا۔ سپریم کورٹ نے اس پر جو ساری جو ڈیبیٹ ہوئی ہے یہاں پر پارلیمنٹ میں، کمیٹیوں میں، فائنانس کمیٹی میں، اس کی کاپی بھی منگوائی ہے، کیونکہ انہوں نے بعد میں ایک لیجسلیشن بھی کی، لیکن وہ جو ڈیبیٹ ہے اس کی جو منٹس ہیں وہ بھی انہوں نے ابھی تک سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائے۔ تو سپریم کورٹ کے پاس ایک بہت بڑا اس وقت ایک ایجنڈا ہے، اس لیے کہ 14 مئی گزر گیا کل اور الیکشن نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ توہین عدالت ہو گئی۔ فائنانس منسٹری نے کی، اسٹیٹ بینک نے کی، اور الیکشن کمیشن نے تو بعد میں جو پٹیشن فائل کی، اپیل کی، ریویو کی، اس میں انہوں نے جو کنٹمپچوس لینگویج استعمال کی اور کہا کہ سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سپریم کورٹ یہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ صدر مملکت سے کہیں کہ جی وہ الیکشنز کی تاریخ طے کریں گے، یہ تو الیکشن کمیشن کا ہی سارا اختیار ہے۔ بہرحال اب اس میں
جو لوگ وکٹم یعنی جو لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں اس میں ایک تو ہے فائنانس منسٹر. ہوگا کیا آج؟ عدالت پوچھے گا, بینچ پوچھے گا الیکشن کمیشن سے, الیکشن کمیشن کہے گا جی ہم نے الیکشن نہیں کروائے, ہم نہیں کروا سکتے. کیوں نہیں؟ وہ جو ان کی بات ہوگی کہ جی یہ ہے, اس پر ان کو جواب دیا جائے گا. لیکن وہ یہ بھی کہیں گے ساتھ کہ کیونکہ وزارت خزانہ نے ہمیں پیسے نہیں دیے. کیوں نہیں دیے وزارت خزانہ نے؟ کہ جی وہ کیبنٹ میں گیا اور کیبنٹ نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا. تو پھر کیبنٹ کی جب بات آئے گی تو اس میں فائنانس منسٹر آئیں گے, اس میں منسٹر فار لا آئیں گے, اس میں منسٹر فار انٹیریئر آئیں گے, اور اس میں پرائم منسٹر آئے گا. اب عدالت جو ہے توہین عدالت کی کارروائی بھی انیشیٹ کر سکتی ہے, یا اسی وقت بلا کے وہ پرائم منسٹر کو سمن کر سکتے ہیں, اور فائنانس منسٹر کو سمن کر سکتے ہیں, اور ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پیسے فوری طور پر دیں, آج پیسے دے دیں آپ. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے. اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے, پارلیمنٹ, کیونکہ یہی کہیں گے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے بندے جو ہیں وہ باہر اب آنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ہم ڈرا دھمکا سکیں, اور سپریم کورٹ کسی طرح سے بھی ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ کر سکے. یہ ایک کشمکش کا دن ہے آج, اور ایک ٹیسٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, کیونکہ اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتی, آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشنز میں جو انہوں نے قرار دیا ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہو, اس حوالے سے کوئی ایسا میننگ فل آرڈر اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ کورٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پاکستان میں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایگزسٹنس, ریٹ جو ہے اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان. آئینی طور پر, قانونی طور پر تمام ادارے, چاہے وہ جوڈیشل ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹو ہیں, کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ پابند ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی پابندی اس پر لازم ہے. لیکن یہ حکومت سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں, جو آرڈرز ہیں, ان کو ہوا میں اڑا چکی ہے. اور آج بھی اگر انہوں نے یہی کام کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی بڑا سنجیدہ, ایک بڑا سیریس یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن جائے گا, اور بڑا امتحان پھر اب اسٹیبلشمنٹ کا ہے. سجاد علی شاہ صاحب کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا تھا نواز شریف کا, اس وقت کے وزیر اعظم کا. جب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس وقت سجاد علی شاہ صاحب نے لیٹر لکھا آرمی چیف کو کہ مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے, تو ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی بجائے اس وقت جہانگیر کرامت نے لیٹر بھیج دیا سیکریٹری ڈیفنس کو, اور اس کے بعد انہوں نے آنکھیں پھیر لیں, اور سیکریٹری ڈیفنس نے نہ وہ لیٹر ریسیو کیا, نہ کھولا, نہ اس پر عمل درآمد ہوا. سپریم کورٹ پر حملہ ہوا اور سجاد علی شاہ صاحب کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ جو مولانا فضل الرحمان, جماعت نون لیگ اور پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اس میں نہیں ہے, یہ لوگ جو شامل ہو کے یہاں پر آئے ہیں, کیا آج بھی یہ سپریم کورٹ پر حملہ کریں گے؟ اور کیا آج اسٹیبلشمنٹ انہی کا ساتھ دیتی ہے جو پچھلے 4 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کر سپریم کورٹ کو دبانے کی کوشش کی, لوگوں سے ان کا یہ حق ووٹنگ کا چھینا, تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ بہت ہی اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. بہرحال ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.